السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں آئیے سنتے ہیں کسی کی زندگی کے ساتھ بیتا ہوا ایک خوفناک پر اسرار واقعہ۔ یہ واقعہ گاؤں کے ایک چھوٹے سے ہاسٹل میں کام کرنے والے ایک چوکیدار چاچا کا ہے جنہیں ہم رام چندر چاچا کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ بہت ہی ایماندار اور ذمہ دار انسان تھے۔ وہ گاؤں والوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے اور گاؤں والے بھی ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے کیونکہ وہ گاؤں کے فیصلوں میں شامل ہوتے تھے۔ رام چندر چاچا کی ڈیوٹی اس ہاسٹل میں نائٹ شفٹ کی تھی۔ یہ ایک سردیوں کی رات کی بات ہے۔ اکثر گاؤں میں سردیاں شہر کی بانسبت زیادہ ہوتی ہیں۔ رام چندر چاچا معمول کے مطابق اپنے گیٹ کے باہر آگ جلا کر بیٹھے تھے اور رات بھر وہ سخت سردی کی راتیں گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ بناتے رہتے۔ کبھی چائے بناتے تو کبھی قہوہ بناتے اور دوست آ جاتے تو ساری رات ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے۔ اس طرح سے وہ اپنی پوری رات گزارتے تھے۔ جس ہاسٹل میں رام چندر چاچا کی نائٹ ڈیوٹی تھی وہ ہاسٹل جنگل سے بہت قریب تھا اور اسی کے آس پاس ایک چھوٹا سا گاؤں بھی تھا جو کہ بہت ہی پرانا تھا۔ چاچا کی زندگی میں کبھی بھی اس طرح کی کوئی بات پیش نہیں آئی سوائے اس واقعے کے۔ اس دن بھی چاچا آگ جلائے بیٹھے ہوئے تھے کہ جنگل کی طرف سے اچانک کسی نے انہیں پکارا اور چاچا نے جب مڑ کے دیکھا تو پہلے انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ان کا کوئی دوست ہو۔ اکثر و بیشتر ان کے دوست بھی آ جاتے اور چاچا ان کے ساتھ وہیں پر پوری رات بیٹھ کر گپ شپ بھی کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ہو۔ چاچا نے آواز لگائی کہ کون ہے، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا اور دوبارہ دھیمی آواز میں چاچا کو پکارا گیا۔ چاچا کے ایک ہاتھ میں لالٹین تھی اور دوسرے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ وہ جنگل کی طرف پیڑوں کی طرف چلنے لگے اور دیکھنے لگے کہ کسی نے انہیں پکارا ہے اور تھوڑا آگے گئے تو ایک نوجوان تھا۔ چاچا کو لگا شاید میں اس نوجوان کو جانتا ہوں۔ چاچا نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہارا گاؤں تو اس ہاسٹل سے کافی دور ہے۔ اس سرد رات میں بنا جسم پہ کچھ اوڑھے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس شخص نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چاچا مستقل پوچھے جا رہے تھے لیکن وہ خاموش چاچا کو دیکھے جا رہا تھا۔ رام چندر چاچا ایک تجربے کار آدمی تھے۔ انہوں نے پوری زندگی اپنی اسی علاقے میں گزاری تھی اور اس گاؤں کے لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے چاچا جانتے تھے۔ اس شخص کو مستقل دیکھنے کے بعد چاچا سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ اس نے اپنی ایک بار بھی آنکھیں نہیں جھپکیں اور اس کا حلیہ اور اس کا جسم چاچا پہلے ہی سمجھ گیا تھا جب وہ مستقل چاچا کو دیکھے جا رہا تھا۔ چاچا کو اندر سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ چاچا آہستہ آہستہ پیچھے ہوتے گئے اور ایک دم سے بھاگے اور وہ مخلوق چاچا کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگی۔ چاچا نے جب مڑ کر دیکھا تو اس مخلوق کی پیشانی سے خون نکل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں۔ چاچا نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں گول گول اور بہت بڑی ہو چکی تھیں، جسے دیکھ کر چاچا کافی ڈر گئے۔ اب چاچا بزرگ بھی تھے، اتنا تیز دوڑ نہیں سکتے تھے۔ چاچا بہت محنت کر کے بھاگ رہے تھے لیکن وہ مخلوق جو بھی تھی، جو انسان کے روپ میں تھی، وہ چاچا کے کندھے کے برابر بھاگ رہی تھی۔ جب چاچا نے اسے مڑ کر اپنے پاس دیکھا تو وہ گر کر بے ہوش ہو گئے۔ ڈر کے مارے وہیں گر گئے کیونکہ چاچا نے اس مخلوق کو بہت قریب سے دیکھ لیا تھا۔ انسان چاہے کتنا بھی بہادر ہو یا تجربے کار ہو، بعض اوقات خوف انسان کے دل میں آ ہی جاتا ہے۔ اندھیروں سے، ویرانوں سے اور کچھ ایسے مقامات پر جہاں پر جناتوں اور چڑیلوں کا بسیرا ہو۔ خوف اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں پیدا کیا ہے۔ آخر اندھیرے میں ہمیں کیوں ڈر لگتا ہے؟ آپ بھی یہ کبھی سوچیے گا ضرور۔ چاچا کافی دیر تک وہیں پڑے رہے۔ آخر پتہ کسی کو نہیں تھا تو کون آتا اٹھانے کے لیے۔ تقریباً 2-3 گھنٹے کے بعد جب چاچا کی آنکھ کھلی تو ایک کالے رنگ کا جانور چاچا کے پیر چاٹ رہا تھا۔ چاچا گھبرا کر جیسے ہی اٹھے تو وہ بھاگ گیا۔ چاچا ہمت پکڑ کے کھڑے ہوئے اور پھر جیسے تیسے اسکول پہنچ گئے اور سیکیورٹی گارڈ سے کہا کہ مجھے جلدی سے میرے گھر لے چلو۔ سیکیورٹی گارڈ بھی کافی پریشان تھا کہ چاچا اتنی دیر سے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ سیکیورٹی گارڈ سے اتنا کہہ کر چاچا بے ہوش ہو گئے۔ سیکیورٹی گارڈ چاچا کو ان کے گھر لے آیا۔ چاچا کو جب ہوش آیا تو گھر والوں نے بتایا کہ آپ کو پورے 2 دن بعد ہوش آیا ہے۔ چاچا نے ہوش میں آنے کے بعد
اپنے گھر والوں کو اس پورے واقعے کے بارے میں بتایا اور چاچا نے کہا کہ میری ریٹائرمنٹ بہت قریب ہے، میں چاہتا ہوں کہ عزت سے ریٹائر ہو جاؤں، اسی لیے اب دوبارہ اپنی ڈیوٹی پر جانا چاہتا ہوں۔ چاچا اس واقعے کے بعد کافی کمزور بھی ہو چکے تھے، اسی لیے انتظامیہ نے چاچا کی ڈیوٹی گیٹ کے باہر ہونے کے بجائے گیٹ کے اندر ڈیوٹی لگائی۔ چاچا کے ساتھ جو گیٹ پر سیکیورٹی گارڈ ہوتا تھا، اس نے بتایا کہ چاچا جب سے واپس آئے ہیں ان کا بیہیویئر بہت ہی بدل گیا ہے، اب وہ خاموش رہنے لگے ہیں، نہ ہی کسی سے بات کرتے ہیں اور نہ ہی کچھ زیادہ کہتے ہیں، بس پانی پیتے رہتے ہیں اور کچھ کھانے کو دو تو کھاتے بھی نہیں۔ لیکن جب سے چاچا واپس آیا ہے، اسکول کے اندر جو مرغیاں تھیں وہ غائب ہونے لگی تھیں اور اسکول کے گیٹ کے باہر ہی جانوروں کی علائشیں ملنے لگی تھیں، یہاں تک کہ جو ہماری بطخیں تھیں جو تالاب کے اندر گھومتی پھرتی رہتی تھیں، ان کے جسم کے ٹکڑے بھی گیٹ کے باہر ملے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی جنگلی جانور نے انہیں نوچ کھایا ہو۔ اور اسی طرح سے جب روز جانور غائب ہونے لگے اور مختلف جانوروں کی علائشیں ملنے لگی، تب مجھے چاچا پر شک ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چاچا کے کپڑوں سے اکثر و بیشتر خون کے قطرے لگے ہوتے تھے۔ سیکیورٹی گارڈ نے بتایا کہ میں ایک بار چاچا کے پیچھے گیا تو چاچا وہ جو مونسٹر لیزرڈ ہوتی ہے جسے ہم گو بھی کہتے ہیں، تو چاچا اسے نوچ نوچ کر کھا رہا تھا اور اسے دیکھنے کے بعد مجھے الٹی ہو گئی، میری حالت خراب ہو گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چاچا بہت بری طرح سے اسے کھا رہا تھا۔ میں نے فوراً گھر پہ ان کے پیغام بھجوایا کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے اور پھر ہاسٹل کی ڈائری میں بھی لکھ دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اسکول بھی تھا اور ہاسٹل بھی تھا، یہاں پہ چھوٹے بچے بھی تھے، اگر چاچا کی اسی بیہیویئر کی وجہ سے کوئی بچہ ہرٹ ہوا یا کسی کو نقصان ہوا تو کون ذمہ دار ہوگا، اسی لیے مجھے مجبوراً لکھنا پڑا۔ صبح جب پرنسپل صاحب نے پڑھا تو چاچا کو آفس میں بلایا اور کہا کہ آپ گھر جائیں، آرام کریں، آپ آرام سے ریٹائر ہو جائیں گے، آپ پریشان مت ہو، ہم آپ کی اٹینڈنس بھی لگا دیں گے اور آپ کی ریٹائرمنٹ والے دن آپ کو بلائیں گے اور آپ کو اعزاز بھی دیں گے اور آپ کی تمام جمع پونجی بھی آپ تک پہنچائیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اسی بہانے سے چاچا کو بھیج دیا گیا۔ اب چاچا کے گھر کے قریب قریب بھی یہی واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ ان کے گھر والے گوشت نہیں کھاتے تھے، لیکن چاچا جانوروں کو پکڑ کے وہاں زندہ کھا جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ چاچا نے ایک بار زہریلی چھپکلی تک کھانے کی کوشش کی۔ گھر والوں نے انہیں روک لیا۔ اب ان کا گھر گاؤں کے قریب تھا، وہاں پر لوگوں کے جانور، بھیڑ، گائیں، بکریاں، یہ سب ہوتی تھیں۔ چاچا کی حالت بہت عجیب ہو چکی تھی، گھر والے کافی پریشان تھے، ان کے بچے بھی روتے تھے، بس خاموش رہتے تھے۔ اب چاچا کو جو بھی جانور ملتا وہ اس کو کچا ہی کھا جاتے تھے۔ چاچا کے گھر والوں نے جب چاچا کی یہ حالت کافی حد تک بڑھتے ہوئے دیکھی تو چاچا کو کسی دوسری جگہ علاج کروانے لے گئے۔ علاج کروا کے جب چاچا کو لے کر آئے تو چاچا کی حالت کافی حد تک بہتر تھی۔ چاچا کے گھر والوں نے بتایا کہ چاچا کے اوپر ایک جن کا اثر ہو گیا تھا، وہ جو جنگل میں چاچا کو دکھا تھا، اس نے چاچا کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، وہ چاچا پر مسلط ہو گیا تھا اور وہ جو جانور چاچا کھاتے تھے وہ چاچا نہیں کھاتے تھے، بلکہ وہ مخلوق جو چاچا کے اوپر سوار تھی وہ کھاتی تھی۔ اسے بھوک لگتی تھی جانوروں کو کچا کھانے کی۔ جب چاچا پر اس جن کی حاضری ہوتی تھی تو چاچا جانوروں کا کچا ماंس کھاتے تھے اور چاچا کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ نے رام چندر چاچا کے بارے میں ایک اور بات بتائی کہ جب چاچا جانوروں کا گوشت کھا کے وہاں سے ہٹتے تھے تو میں وہاں جا کر دیکھتا تھا، وہاں پر ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی جانور ابھی کھا کر گیا ہو، کیونکہ چاچا کے پیروں کے نشان نہیں ہوتے تھے، وہاں پر کسی بہت بڑے لمبے پیروں کے نشان ملتے تھے۔ اتنے بڑے پیر تو کسی انسان کے نہیں ہو سکتے۔ اور سیکیورٹی گارڈ نے یہ بھی بتایا تھا کہ چاچا جب گوشت کھا رہے ہوتے تو ہڈیاں چوس چوس کے دور پھینکتے چلے جاتے تھے۔ رام چندر چاچا کا علاج کروانے کے باوجود بھی چاچا کا شاید اس نے پیچھا نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ چاچا کا علاج کروانے کے باوجود بھی چاچا کی طبیعت میں کوئی سدھار نہیں آیا اور ایک دن چاچا کی طبیعت بگڑ گئی اور چاچا چرپائی سے لگ گئے اور کچھ ہی دنوں کے بعد چاچا کا انتقال ہو گیا۔ رام چندر چاچا اب اس دنیا میں اور اس گاؤں میں نہیں ہے، لیکن ان کے گھر والوں کو اور گاؤں والوں کو ان کا یہ واقعہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ تو یہ تھا کسی کی زندگی کے ساتھ بیتا ہوا ایک خوفناک سچا واقعہ۔ یقیناً یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔